السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، روزانہ کی طرح افطار لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں روزانہ یہ بات بتاتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ یہ لائیو ٹرانسمیشن بالکل بھی ٹی وی چینلز کی طرح کوئی بہت خوبصورت اور دیدہ زیب سیٹ پر نہیں کی جا رہی ہے، بالکل سادہ سی ایک لائیو ٹرانسمیشن ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ فحاشی اور عریانی کے دلدادہ ہونے کی بجائے ٹی وی چینلز پر جا کر اپنی سماعتوں کو موسیقی سے اور اپنی بصارتوں کو غیر محرم عورتوں اور بری چیزوں کو دیکھنے سے بچانے کے لیے وہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں شامل ہوں، تو انشاءاللہ انہیں اللہ رب العزت کے فرامین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق کچھ نہ کچھ سننے کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے سوالات بہت زیادہ ہیں، بھائی ابھی بھی سوالات بھیج رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ جن بھائیوں نے سوالات بھیجنے ہوں وہ ہمیں ہمارے آفیشیل پیج اصلاح میڈیا کے نام سے، جو پیج ہے آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، فیس بک پر اصلاح میڈیا کے نام سے پیج ہے، اور اسی پیج سے ابھی اگر آپ لائیو دیکھ رہے ہیں تو اسی پیج سے آپ دیکھیں گے، تو آپ اپنے سوالات اسی پیج پر جو متعلقہ پوسٹ ہوتی ہے لائیو ٹرانسمیشن کی، اس پوسٹ کے کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھیجیں، ورنہ ہمیں کلیکٹ کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے اور بہت سارے سوالات رہ جاتے ہیں اور احباب ہم سے پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دیے گئے۔ تو بہرحال جو ہمارے پاس سوالات پہلے سے آئے ہوئے ہیں کافی زیادہ، ہم انہیں نمٹا رہے ہیں۔ ایک سوال سعید احمد صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ٹوتھ پیسٹ ہو یا مسواک ہو، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ عمل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں 887 نمبر پہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر میں لوگوں پر یا اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا کہ لوگ اس پر عمل کرنے میں بسا اوقات دشواری کا شکار ہو جائیں گے اور انہیں مشکل پیش آئے گی، تو اگر یہ ڈر نہ ہوتا مجھے کہ میری امت پر مشقت نہ آ جائے، تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض قرار دے دیتا، حکماً کہہ دیتا کہ ہر نماز کے لیے آپ نے مسواک کرنی ہی کرنی ہے۔ حکم اب بھی ہے لیکن فرضی حکم نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان کے پاس مسواک نہیں ہوتی، تو پھر وہ مسواک نہیں کر پائے گا تو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کا مرتکب ہو جائے گا یا گناہ گار ہو جائے گا۔ تو اتنی سخت تاکید جس مسواک کے بارے میں ہے، روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنی ہے، روزے کے علاوہ بھی مسواک کرنی ہے، ایسی کوئی دلیل شرعی نہیں جس نے روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے منع کر دیا ہو۔ دیکھیں، روزے کی حالت میں جو کام منع ہے وہ شریعت نے بتائے ہیں کہ یہ کام منع ہے، کھانا پینا منع ہے، اور دیگر جو معاملات منع ہیں وہ شریعت نے بتائے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے یہ طے نہیں کر سکتے کہ روزہ رکھ کر انگلش بھی نہیں پڑھنی، روزہ رکھ کر میتھ پڑھنا منع ہے، کل کو کہے کہ روزہ رکھ کر فلاں کام کرنا منع ہے، فلاں کام کرنا منع ہے، فلاں روزہ رکھ کر بدبو میں جانا منع ہے، روزہ رکھ کر خوشبو سونگھنا منع ہے۔ تو اس طرح کے معاملات تو ہر بندہ اپنی مرضی سے نکالتا رہے گا، شریعت کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ قرآن و سنت میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اسلاف کے آثار میں ایسی کوئی بات نہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا حرام ہو یا مسواک کرنے سے کوئی گناہ لازم آتا ہو۔ ہاں، ثواب ہے، جس طرح عام حالت میں ثواب ہے اسی طرح روزے کی حالت میں بھی ثواب ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سند کے ساتھ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب،
مسواک سے دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا منہ پاک صاف ہو جاتا ہے بدبو وغیرہ سے، اور دوسرا فائدہ انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے کہ مسواک میں اللہ رب العزت کی رضامندی ہے. اب یہ دونوں کام، اپنے منہ کو بدبو سے بچانا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، یہ روزے اور روزے کے علاوہ ہر حالت میں انسان کو ضروری ہے کہ یہ دو کام کرے. لہٰذا مسواک کرنا ہر حالت میں جائز ہے، روزے کی حالت میں بھی جائز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حدیثوں کو نقل کیا. پہلے وہ حدیث نقل کی انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں، باب قائم کیا، باب سواک الرطب والیابس للصائم، کہ روزے دار کے لیے خشک مسواک ہو یا گیلی مسواک ہو. گیلی مسواک تازہ ہوتی ہے اور اس کے اندر ذائقہ زیادہ ہوتا ہے، آپ کیکر یا نیم وغیرہ کی اور یا کسی اور درخت کی مسواک کریں تو آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کر کے یہ سمجھایا کہ خشک مسواک ہو یا گیلی تازہ مسواک ہو، وہ مسواک کرنا بالکل جائز ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث صحیح بخاری کی 887 نمبر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے پہلے، وہ پیش کر کے فرمایا کہ وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکماً فرمایا نا، یہ حکم تو ہے ہی مستحب حکم، جب آپ نے یہ حکم فرمایا کہ میں لوگوں کو حکم دے دیتا لیکن اس خرچے کے تحت میں نے نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو یا غیر روزے دار کا فرق اس حوالے سے نہیں کیا ہے. لہٰذا روزے کی حالت میں بھی مسواک آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک میں منہ کی پاکیزگی صفائی بھی ہے اور اللہ رب العزت کی رضامندی بھی ہے. دونوں حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا اور یہ ثابت کیا. امیر المومنین فی الفقہ والحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امت کو یہ بتایا کہ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ایسی کوئی دلیل شرعی نہیں جس سے مسواک سے روزے کی حالت میں روکا جا سکے. سوال کیا گیا ہے رضوان احمد صاحب کی طرف سے، وہ پوچھتے ہیں کہ تراویح کا زیادہ ثواب گھر میں ہوتا ہے یا مسجد میں ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ایک لفظ میں نہیں دیا جا سکتا. یہ معاملہ جو ہے کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. حالات کون سے ہیں اور شخص کون سا ہے. حالات اگر آج کل لاک ڈاؤن وغیرہ کے ہیں اور اگر پابندی ہے، اجازت نہیں ہے، بہت سے ملکوں میں ایسا بھی ہے مسجد وغیرہ میں جانے کی، تو پھر آپ گھر میں پڑھیں گے. تو لہٰذا آپ کے پاس آپشن ہی یہ ہے گھر میں پڑھنے کی. دوسرا یہ ہے کہ کون سا انسان ہے. ایک حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے، تہجد کی باقاعدگی کرنے والا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں اگر مسجد میں جا کر کسی کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا تو مجھے وہ سرور حاصل نہیں ہوگا جو میں اکیلے میں تہجد کی سحری سے پہلے اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر میں راز و نیاز کی باتیں کر سکتا ہوں، اپنی لے سے، اپنے ایک جذبے سے قرآن پڑھ سکتا ہوں، اور پڑھتے ہوئے جہاں عذاب کی آیتیں آتی ہیں اللہ کی پناہ مانگ سکتا ہوں، جہاں ثواب کی آیتیں آتی ہیں، جنت کی آیتیں آتی ہیں، اللہ رب العزت سے سوال کر سکتا ہوں. تو ایسا شخص یقیناً اس کا گھر میں پڑھنا اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا یہ بہتر ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ 11 رکعت تمام صحابہ کرام کو اور تابعین کو با جماعت تراویح پڑھائیں رمضان مبارک میں، تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2010 کے مطابق انہوں نے صحابہ کرام کو مقرر کیا اور ساتھ میں آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون، کہ جو نماز وہ چھوڑ رہے ہیں، نماز چھوڑ کر جس کو سو رہے ہیں، یعنی آخری پہر کی نماز، رات کے آخر کی نماز، وہ ان کے لیے بہتر ہے اس نماز سے جس کا وہ قیام کر رہے ہیں. یعنی تراویح کی نماز اگر آخری پہر میں پڑھی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن آج کے نوجوان یا آج کے لوگ، ہمارے بچے جوان بوڑھے سب کا تقریباً یہی حال ہے اللہ ماشاء اللہ، کہ ان کو اتنی زیادہ رغبت عبادت میں نہیں ہے اور قرآن پاک کا حفظ بھی نہیں ہوتا اور پھر اتنا زیادہ شوق بھی نہیں ہوتا اور پھر رات کو اٹھنے کی اتنی زیادہ جو ہے وہ امید بھی نہیں ہوتی، اتنا زیادہ اہتمام بھی نہیں ہوتا. اب وہ اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے تو یقیناً وہ اس خیر سے بھی محروم رہ جائیں گے وہ اول رات میں جو مسجد میں باجماعت جا کے پڑھ رہے ہیں. اور پھر ایک شخص حافظ قرآن نہیں ہے، وہ اگر اکیلا خود پڑھے گا تو وہ کیسے کتنا پڑھے گا؟ اس کو جو چند صورتیں آتی ہیں وہی بار بار پڑھے گا، یا وہ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھے گا
اس کو ترجمہ و تفسیر بھی نہیں آتی ہوگی، تو اس میں وہ زیادہ دلچسپی اس کی نہیں بن پائے گی جتنی وہاں ایک اچھے پڑھنے والے قاری صاحب جو عمدہ قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کی اقتداء میں جا کر نماز پڑھنے میں اسے سرور آئے گا، اور ایک پابندی میں ہوگا، وہ اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میں یہاں ایک ماحول میں کھڑا ہوں۔ تو یقیناً ایک عام شخص، غیر حافظ شخص، یا ایسا شخص جس کو رات کو اٹھنے کا اتنا زیادہ یقین نہیں ہے، اس کے لیے یقیناً با جماعت نماز وہ بہتر ہے۔ اور بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن با جماعت نماز کروا دی رمضان مبارک میں، اور پھر فرمایا کہ مجھے اگر فرض ہونے کا خدشہ نہ ہو جاتا تو میں اس جماعت کو جاری رکھتا، تو اس کا مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، اور پھر رمضان مبارک میں جبریل کے ساتھ دور کرنا آپ کا۔ تو بہت ساری ایسی نصوص ہیں جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ بہتر ہے کہ تراویح کو مسجد میں با جماعت پڑھ لیا جائے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے، اور ان کے لیے اسی میں خیر ہے۔ اگر وہ یہ سوچ لیں کہ ہم خود ہی پڑھ لیں گے، گھر پڑھ لیں گے، ہم اکیلے پڑھ لیں گے، تو یقیناً شیطان انہیں اس سے بہلا دے گا، پھسلا دے گا، 1-2 دن پڑھیں گے، ختم کر دیں گے، یا سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہاں، ایسا شخص جو تہجد پہلے پڑھتا ہے، پابند ہے اس کا، اور اس کی روٹین ہے رات کو آخر کو اٹھنے کی، اور وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آخری پہر میں اکیلا اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کر لے۔ سوال کیا گیا ہے انجینئر القمر عالم بھائی کی طرف سے، یا القمر عالم بھائی کی طرف سے، جو بھی ان کا نام ہے۔ ان کا سوال انڈیا سے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے اس کی ویلیو، یعنی کیش اگر ہو انسان کے پاس، اس کی ویلیو گولڈ سے لگائیں گے یا سلور سے، یعنی سونے سے حساب کریں گے کیش کا نصاب بنانے کے لیے، یا چاندی سے حساب کریں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ چاندی سے وہ حساب کریں گے، لیکن اگر چاندی سے حساب کریں تو وہ تقریباً انڈین 20,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر سال بھر کسی کے پاس 20,000 روپے پڑے رہیں تو چاندی کے حساب سے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ اشکال یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر چاندی کے حساب سے یہ بنا لیا جائے اور 20,000 انڈین روپے، تو کہتے ہیں ہمارے مشاہدے کے مطابق تو یہ مسکین جس کی تعریف کی جاتی ہے شریعت میں کہ ایسا شخص مسکین ہوتا ہے، تو مسکینوں کے پاس بھی 20,000 روپے وہ موجود ہوتے ہیں یا پڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس سال رہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کیسے یہ اس چیز کو جسٹیفائی کیا جائے کہ سلور یعنی چاندی کے حساب سے کیش کا نصاب بنایا جائے؟ دیکھیے القمر عالم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے آپ کی سمجھ لیں کہ آپ کی توجہ اس طرف نہیں گئی، یا آپ کو علم نہیں ہو سکا کہ اسلام میں مسکین کی تعریف کیا ہے۔ مسکین کی تعریف جو اہل علم نے کی ہے بالاتفاق وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کی آمدن اس کی بنیادی اور ضروری ضروریات کو پورا نہ کرتی ہو۔ ایک ہے غریب جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کنگال ہے بیچارہ، اور ایک ہے مسکین۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی آمدن ہو لیکن آمدن اتنی کم ہو کہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہوتی ہیں، تو وہ مسکین ہے۔ اسی لیے مسکین کو زکوٰۃ کا مستحق بنایا گیا ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں۔ تو مسکین کے بارے میں پہلے آپ غور کر لیں کہ مسکین اس شخص کو نہیں کہہ سکتے جس کے پاس 20,000 روپے انڈین، پاکستانی وہ 40,000 روپے بن جاتا ہوگا، 40 سے 50,000 روپے۔ تو 50,000 روپے پاکستانی اگر کسی شخص کے پاس پورا سال پڑا رہا اور اس کو ضرورت نہیں پڑی، ظاہر ہے ضرورت پڑتی تو وہ اس کو استعمال کر لیتا، خرچ کر لیتا، تو 50,000 روپے کا وہ پورا سال مالک رہا ہے، اور وہ 50,000 ایسے ہیں جو اس کی ضروریات سے زیادہ ہیں، تو وہ مسکین کہاں سے ہو گیا؟ مسکین وہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ وہ تو کھانے پینے سے تنگ ہے، کھانے پینے کے لیے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، پہننے کے لیے سادہ سے کپڑے اس کے ساتھ پورے نہیں ہو رہے، اس کے لیے چھت اس کو مہیا نہیں ہو رہی رہنے کے لیے، تو ایسا شخص مسکین ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس چھت نہیں ہے، وہ کرائے پہ رہے گا، اپنا مکان نہیں ہے، کرایہ دینے کے لیے اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، کرایہ دے تو گھر کی ضروریات دیگر جو انتہائی ضروری ضروریات ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص وہ اس کے پاس اے سی نہیں ہے تو وہ اے سی لگانے کے لیے زکوٰۃ لیتا رہے، وہ مسکین کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ مسکین جو ہے وہ ایسا شخص ہے کہ بنیادی ضروریات جس کی پوری نہ ہوتی ہوں وہ مسکین ہوگا۔ اے سی
یا اس طرح کی جو آسائشیں ہیں وہ بنیادی ضروریات نہیں ہیں. بنیادی ضروریات میں کھانا پینا پہننا رہنا کسی چھت کا اہتمام یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں, یا بچوں کے لیے جو ضروری تعلیم ہے وہ اس میں آتی ہے. تو لہٰذا ایسا شخص مسکین نہیں ہے, ایسا شخص تو بہت امیر ہے جس کے پاس 50,000 روپے پورا سال پڑے رہے اور اس کو ضرورت نہیں پڑی کہ ان کو صرف کر لے. تو لہٰذا پہلا تو شبہ آپ کا یہ رفع ہو جانا چاہیے. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ چاندی کے حساب سے کیش کا نصاب بنانے کی دلیل کیا ہے, تو دیکھیے اگرچہ اس میں اہل علم کی رائے مختلف ہے. کچھ کہتے ہیں سونے کے حساب سے بنائیں, کچھ کہتے ہیں چاندی کے حساب سے بنائیں, اور پھر کیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو کیش ایشو کیا جاتا ہے بینکس کی طرف سے وہ پیچھے سونا ریزرو ہوتا ہے اس وجہ سے. حالانکہ اب آج کل تو یہ بات بھی نہیں ہے, ایسے دھوکہ ہی ہے, ورنہ لوگ ایسے نوٹ ملک چھاپتے رہتے ہیں, پیسہ ختم ہوتا ہے تو نوٹ اور چھاپ لیتے ہیں, اس سے افراط زر پیدا ہوتی ہے. یہ باتیں جو لوگ معیشت کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہیں, تو لہٰذا یہ بات بھی کنفرم نہیں ہے. دوسری بات جو ہم نے مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ چاندی کے حساب سے بھی نصاب بنایا جاتا ہے اور سونے کے حساب سے بھی نصاب بنایا جاتا ہے. بعض علماء سونے سے نصاب بنانے کے حق میں ہیں اور بعض علماء چاندی سے نصاب بنانے کے حق میں ہیں. دیکھیے اگر چاندی سے نصاب بنایا جائے تو وہ جلدی بن جاتا ہے, یعنی تقریباً 50,000 میں بن جائے گا, اور اگر سونے کے حساب سے بنایا جائے تو وہ لاکھوں میں چلا جائے گا, تقریباً 6-7 لاکھ روپے میں وہ جا کے نصاب بنے گا. تو احوط موقف یہ ہے کہ آپ چاندی کے حساب سے نصاب بنائیں, اس میں آپ اختلاف سے نکل جائیں گے اور کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہے گا اس میں. اگر آپ سونے کے حساب سے نصاب بنا لیں تو یہ احتمال رہے گا کہ ہو سکتا ہے چاندی کے حساب سے بنانا تھا تو سونے کے حساب سے بنایا ہے, کوئی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے. جبکہ اگر آپ چاندی کے حساب سے نصاب بنا لیں گے تو پھر اس قسم کا کوئی شبہ نہیں رہ جائے گا, اور پھر زکوٰۃ دینا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. اگر فرض نہیں ہوگی آپ پر تو نفلی ہو جائے گی, اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے مال میں برکت دیں گے, اس کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت عذاب سے نجات دیں گے, اس کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا آخرت میں آپ کا بھلا کریں گے. تو زکوٰۃ کے اتنے زیادہ فائدے ہیں, انشاءاللہ اگر آپ زائد بھی دے دیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہی, آپ کے مال میں برکت ہی ہوگی, نقصان تو نہیں ہے. نقصان اس میں ہے کہ اگر نصاب چاندی کے حساب سے بنانا ہوگا لیکن آپ سونے کے حساب سے بنائیں گے تو آپ کتنا ہی عرصہ ہو سکتا ہے ساری زندگی ہی زکوٰۃ نہ دیں, آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں لیکن نصاب تک نہ پہنچیں سونے کے حساب سے, اور چاندی کے حساب سے پہنچ رہے ہوں اور آپ اس میں کوتاہی کے مرتکب ہو جائیں. لہٰذا احوط موقف یہی ہے کہ چاندی کے حساب سے نصاب بنایا جائے, اور جب نصاب انسان کے پاس پورا ہو جائے تو ایسا شخص ظاہر ہے مالدار ہوگا, اس کے پاس مال موجود ہے, اس کے پاس کمی نہیں ہے, کیونکہ 50,000 روپیہ ہر وقت اس کے پاس وافر پڑا ہوا ہے اور سال پورا ہو گیا ہے, تو اس شخص کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے. فیاض وانی بھائی کی طرف سے سوال کیا گیا ہے, شاید یہ بھی کشمیر سے ہمارے بھائی. وہ پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب کیا سحری کھانے کے لیے اذان استعمال کرنا چاہیے اور اس کی کیا دلیل ہے؟ شاید ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان مبارک میں سحری اور افطاری کی اطلاع دینے کے لیے ہوٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں, وہ کوئی آواز چیخ سی وہ نکالتے ہیں, مسجدوں میں بھی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. یہ عمل انتہائی کبھی ہے, انتہائی کبھی عمل ہے. ایک مسلمان ہوتے ہوئے اسوہ رسول اس کے سامنے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے سامنے ہیں. دیکھیں سحری کی جو انتہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان پر تم نے کرنی ہے. بلال کی اذان سحری کی ہوتی ہے, اس وقت آپ کھاتے پیتے رہو. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی جب اذان ہوگی تو تم نے کھانا پینا بند کر دینا ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی انتہا کو معلق کیا ہے. اور آج کل تو آپ کے پاس یہ موبائل فون ہیں, سمارٹ فونز ہیں, آپ کے پاس ایکوریٹ ٹائمنگ ہے اور جس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں رہتا, تو آپ اپنے حساب سے جو ٹائمنگ آپ کی افطار کی یا سحری کی بن رہی ہے اس کے مطابق آپ اپنی افطاری اور سحری کریں. جیسے ہی ٹائم ختم ہو جائے سحری کا, سحری ختم کر دیں, اور جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہو جائے آپ افطاری کر لیں. ہو سکتا ہے اذان دینے والا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہو یا کبھی غلطی سے پہلے دے لے. آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ کو اذان دیکھنے کی یا سننے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے.
اسی طرح مغرب کے وقت بھی بعض لوگ وہ ہوٹر وغیرہ بجاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہوٹر تو نہیں بجاتے، کرتے اعلان ہیں، زبانی اعلان کریں گے، یہ اعلان کریں گے کہ روزے دار اپنا روزہ افطار کر لیں، اذان نہیں دیں گے، حالانکہ یہ اذان کا وقت ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اذان دینی ہے مغرب کی۔ اب دیکھیں اذان کے ساتھ بہت سارے لوگ متعلق ہیں، ایسے لوگ بھی جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں بعض جن کو روزے کے حوالے سے رخصت ہوتی ہے، حاملہ، دودھ پلانے والی عورتیں، نماز تو انہوں نے بھی پڑھنی ہے، تو آپ اذان کیوں نہیں دیتے؟ جب وقت ہو گیا تو آپ اذان دیں، اعلان کر کے بیٹھ جائیں گے تو 3-4 منٹ بعد پھر اذان دینا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح سحری کے بارے میں کرتے ہیں، پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کچھ منٹ کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اذان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح افطاری کا اعلان کر دیتے ہیں، افطاری کر لو۔ شاید کوئی کھانے پینے کا مسئلہ زیادہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید پیچھے رہنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ہم کیسے افطاری کر کے ایک گھونٹ پانی پی کے یا کھجور کھا کے اگر ہم اذان دیں گے تو اس کے بعد پھر ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اذان دیں، کھانے پینے کا ذمہ داری اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ رب العزت آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی دے گا۔ لیکن یہ جو ہوٹر وغیرہ اور دیگر بعض جگہوں پر وہ فائر کرتے ہیں، لوگ ایک شخص فائر کر دیتا ہے، محلے والوں کو پتہ چلتا ہے جی فائر ہو گیا ہے، اس کا مطلب افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ کبھی حرکتیں ہیں، مسلمانوں کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اذان بیسٹ آپشن ہے اگر وقت پر دی جائے، ورنہ اس سے بھی بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے اینڈرائڈ یا سمارٹ فون وغیرہ میں ٹائمنگ اپنی دیکھیں، یا کیلنڈر وغیرہ آپ کے پاس ہیں تو عام فون پہ بھی اپنا ٹائم سیٹ کر کے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی سحری اور افطاری کریں۔ سوال کیا گیا ہے ابن ظفر بھائی سے، شیخ محترم کیا یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں؟ دیکھیے ابن ظفر بھائی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ ایسی روایات موجود ہیں لیکن ان میں کمزوری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بیان کی گئی ہیں۔ البتہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا جو زوجہ محترمہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے، اور وہ روایت ان پر موقوف ہے، یعنی ان کا اپنا قول ہے، وہ ہے کہ لا صیام لمن لم یجمع قبل الفجر، جس نے فجر سے پہلے پختہ نیت نہیں کر لی اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو یہ قول سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا اگرچہ موقوف ہے لیکن یہ قول حکماً مرفوع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہے۔ اتنی بڑی بات یا اس طرح کا فتویٰ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا اپنی اجتہاد سے کس طرح دے سکتی ہیں؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک طرح سے ثابت ہے، حکماً مرفوع ہے کہ جس نے رات کو روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں یاد رکھنا یہ فرضی روزے کے لیے ہے، نفلی روزے کے لیے ایسا نہیں ہے۔ نفلی روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے۔ صحیح مسلم میں 1154 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا هل عندکم شیء، کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے کھانے پینے کی؟ فقلنا لا، ہم نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ قال فانی اذن صائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو تب تو میں روزے دار ہوں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں روزے ہی رکھ لیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ فرضی روزہ نہیں تھا، نفلی روزہ تھا، کیونکہ فرضی ہوتا تو آپ کھانے کے لیے کوئی چیز مانگتے ہی نہ، کیونکہ فرضی روزے میں تو اس کو توڑنا جائز نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ میٹھا لایا، حلوہ لایا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا لاؤ نا ذرا مجھے دکھاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا لیکن اب میں روزہ توڑ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں۔ تو نفلی روزہ انسان کے اختیار پہ ہے، کھانے پینے کی کوئی اچھی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو توڑ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی قضا بھی بعض لوگ کہتے ہیں واجب ہے، حالانکہ نہیں۔ فرضی روزے کی قضا اگر کسی نے کسی مجبوری سے توڑ لیا ہے، بغیر مجبوری سے تو توڑنا ہی نہیں، مجبوری سے توڑ لیا ہے تب بھی اس کی قضا دینی ہے، اگر بغیر مجبوری سے توڑا ہے تو مجرم ہے، توبہ کرے اور ساتھ میں قضا دے۔ لیکن نفلی روزہ اگر اس نے توڑا ہے تو کوئی قضا نہیں۔ تو نفلی روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نیت کے رات سے رکھ لیتے تھے، یعنی رات سے نیت نہیں ہے، صبح ناشتہ نہیں کیا، کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی تو فرمایا چلو روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اگر کوئی روزہ رکھا ہوا ہے لیکن کوئی چیز کھانے پینے کی اچھی مل گئی ہے تو آپ نے کہا کہ چلو میں توڑ دیتا ہوں روزہ۔ یہ نفلی روزے کے لیے ہے۔ فرضی روزے کے لیے وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی حکماً مرفوع حدیث جو ہے
جس میں وہ فرماتی ہیں کہ اس شخص کا کوئی روزہ ہے ہی نہیں جس نے رات کو روزے کی نیت نہیں کر لی۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان المبارک میں صحت مند ہیں اور سفر پہ بھی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے روزے ہم پر فرض ہیں، ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس میں دوسری آپشن ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ ہم رات کو سو گئے ہیں، صبح کو ہم بیدار نہیں ہو سکے، فجر کی اذان ہونے کے بعد یا نماز کے بعد ہم بیدار ہوئے ہیں، تو روزہ تو رکھنا ہے۔ سحری کھانا کون سا فرض ہے، مستحب ضرور ہے، لیکن آپ سوئے رہے، سحری نہیں کھا سکے، تو سحری کی جب اذان ہو گئی فجر کی تو آپ کا روزہ آٹومیٹکلی شروع ہو گیا۔ اب کوئی آپشن نہیں ہے اس بارے میں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ لیٹ اٹھے ہیں تو لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ایسی کوئی رخصت نہیں ہے آپ کے لیے۔ رمضان مبارک میں آپ اپنے گھر پہ ہیں، آپ مقیم ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں، تو جب فجر کی اذان ہوگی آٹومیٹکلی آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ رمضان مبارک میں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، روزہ رکھنا ہے آپ نے۔ ہاں ایک شخص بیمار ہے یا وہ سفر پہ ہے، وہ رات کو ارادہ کرتا ہے میں رکھوں یا نہ رکھوں، اب اسی مخمصے میں ہے، صبح فجر ہو جاتی ہے پھر اسی مخمصے میں ہے، میں رکھ لوں، ہو سکتا ہے میں نبھا سکوں، ہو سکتا ہے نہ نبھا سکوں، تو اس کے لیے یہ بات ہے کہ اگر وہ پورا پختہ ارادہ نہیں کر لیتا، چاہے وہ فجر کی اذان سے ایک لمحہ پہلے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ کرے، اگر وہ کر لیتا ہے پختہ نیت تو پھر اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ مخمصے میں رہا پتہ نہیں رکھوں نہ رکھوں اور ایسے میں ہی فجر کی اذان ہو گئی، سحری ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا، تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے، پھر وہ روزہ چھوڑ ہی دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ایک شخص کو یہ بار بار سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہم لیٹ اٹھے ہیں تو پھر ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ روزہ رکھنے کی نیت کا تعلق انسان کے دل کے ارادے سے، نیت تو دل کا ارادہ ہوتا ہے، اور ہر مسلمان جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا دل کا ارادہ ہے کہ میں نے رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ ہاں اگر کوئی عام حالات میں، نارمل حالات میں نہیں ہے، بیمار ہے یا وہ مسافر ہے، تو یہ حدیث اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ رات کو اپنی پختہ نیت کر لے فجر سے پہلے پہلے۔ عمر فاروق بھائی کی طرف سے سوال کیا گیا ہے کہ بھائی کیا دیوبندی، حیاتی، مماتی اور بریلوی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے ہم نہ تو دیوبندی، نہ بریلوی، نہ حیاتی، نہ مماتی، نہ اہل حدیث، نہ غیر اہل حدیث، ہم کسی کی بات نہیں کرتے، ہم ایک عمومی بات کرتے ہیں، اور جو حدیث کی روح سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص آیا ہے، صحابی ہے، نماز پڑھتا ہے، آ کے سلام کرتا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ جائیں، لوٹیں، واپس جا کے نماز پڑھیں، آپ نے نماز پڑھی نہیں۔ وہ پھر جا کے نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں اہتمام کے ساتھ صحیح پڑھوں کیونکہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا ہے۔ پھر آتے ہیں، سلام کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واپس جائیے اور نماز پڑھیے، آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ تیسری دفعہ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر ایسے ہی ہوتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے سمجھا دیجئے، مجھے تو جس طرح آتی ہے میں اپنی پوری کوشش کے مطابق پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے فرمایا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں نماز میں۔ اسے کہتے ہیں نبوی نماز، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اور اس طرح نماز پڑھنا فرض ہے۔ جو امام آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاتا ہے، آپ اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، چاہے وہ اہل حدیث ہو یا غیر اہل حدیث ہو۔ اگر وہ غیر اہل حدیث ہے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر اہل حدیث ہے ہی نہیں۔ نام چاہے وہ کوئی بھی رکھ رہا، اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ رہا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز تب ہی پڑھے گا جب وہ نظریے میں اور عقیدے میں اور منہج میں اہل حدیث ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک اہل حدیث شخص ہے اور وہ نماز بگاڑ کر پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں پڑھ رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث کوئی ٹھپا نہیں ہے کہ جس پر لگ جائے بس لگ جائے۔ اہل حدیث تو فکر و عمل، عقیدے اور منہج کا نام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نماز پڑھے گا تو ہی اہل حدیث ہوگا نا۔ تو آپ نے نماز اس شخص کے پیچھے پڑھنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھے گا، تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کو کوئی نام بھی نہیں لینا پڑے گا۔
اور اب دیکھیں کہ نماز پڑھنے میں نماز کے اوقات کا بھی دخل ہے۔ آپ دیکھیں کہ کون امام ہے جو نماز کو نبوی طریقے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اوقات میں پڑھ رہا ہے۔ فجر کی نماز اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا پڑھنا، کون لوگ اندھیرے میں پڑھتے ہیں؟ اب روزے ہیں تو سارے ہی اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں، رمضان گزر جائے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھلا دی جائے گی اور پس پش ڈال دی جائے گی۔ اسی طرح نماز کے طریقے کا بھی اس میں عمل دخل ہے، حتیٰ کہ طہارت کے بارے میں بھی مسائل ہیں مسلمانوں میں آپس میں۔ تو نماز ہے، مثال اطمینان یہ شرط ہے نماز کی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ صحابی جو آئے تھے اور 3 دفعہ انہوں نے پڑھی تو آپ نے میں نہیں پڑھی، وہ اس میں ایک ان کی نماز میں ایک کوتاہی یہ ہی تھی کہ وہ اطمینان نہیں کر رہے تھے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کر کے فرمایا کہ آپ اطمینان کریں، جب کھڑے ہوں تو اطمینان سے کھڑے ہوں، رکوع کریں تو بالکل اطمینان کے ساتھ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے، کھڑے ہوں تو پھر سجدہ کریں تو پوری نماز میں اطمینان بھی فرض ہے۔ اب جو شخص اطمینان نہیں کرتا، اب ظاہر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں پڑھ رہا۔ اور پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس چیز کے نہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی، یہ چیز پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے ایسا شخص ڈھونڈنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہو، اوقات میں بھی، کیفیت اور حالت میں بھی، اور باقی معاملات میں بھی۔ اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ایسی کیفیت صحیح العقیدہ اور سنت کے متبع شخص کے پیچھے ہی ملے گی، نماز پڑھنے کی کیفیت آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ انہی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں۔ یہ سوال کا آسان جواب بھی ہے، بجائے ایسے کہ آپ کسی کا نام لیں اور اس سے انتشار پھیلے، ہو کہتے جی ہمارے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے، جی وہ ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے بھی۔ دیکھیے پیار، محبت، ہمدردی، خیر خواہی ہر ایک سے ہے، لیکن ادھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی تو پاس ہے نا۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، یہ ہماری ایمانی مجبوری ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہماری کوئی دشمنی ہے یا ہماری کوئی نفرت ہے یا ہماری کوئی لڑائی جھگڑا کہ ان سے کوئی دنگا ہے ہمارا، ایسا نہیں ہے۔ ہماری ایک ایمانی مجبوری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابند ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو وقت کے حساب سے فرض کی گئی ہے، وقتی فرض ہے، جو وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ افضل اور اعلیٰ وقت ہے، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی پڑھتے رہے سوائے مجبوری کے عالم کے، تو اس وقت کو چھوڑ دینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں ہے۔ اور پھر اسوہ حسنہ چھوڑ دینا، نماز کے احکام، نماز کے ارکان چھوڑ دینا، تو پھر کیسے ہم نماز پڑھیں ان لوگوں کے پیچھے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو بھی کہتے ہوں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، تب بھی نہیں، کیونکہ اہل حدیث تب ہوں گے وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سارے اعمال کریں گے، اور وہ چاہے اپنے آپ کو پھر لفظاً کچھ اور بھی کہتے ہوں۔ سوال کیا گیا ہے محمد طلحہ بھائی کی طرف سے، ڈاکٹر محمد طلحہ بھائی، وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ روزے میں بھول کر کھا پی لے، اس کو یاد کروانا چاہیے یا نہیں کہ اس کا روزہ ہے بھائی کھا پی رہے ہو؟ دیکھیے اس حوالے سے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 1933 نمبر 1933 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ جب وہ کوئی شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اسے اپنا روزہ پورا ہی کرنا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ جب وہ بھول کر کھائے پیے، جان بوجھ کر کھائے پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اپنا روزہ پورا کرے۔ اللہ نے اسے کھلایا پلایا ہے، یہ تو اللہ کا فضل اور کرم ہے، روزہ بھی اس کا ہو گیا اور درمیان میں اس کو ایک تعاون بھی مل گیا، اس کی مشقت اور بھوک بھی یا پیاس بھی کم ہو گئی۔ ظاہر ہے ایک لقمہ کھا لے گا یا پانی کا گھونٹ بھر لے گا جب تک اسے یاد نہ آئے، تو یہ اس کے لیے آسانی ہے نا جو اللہ رب العزت کی طرف سے مہیا کی گئی ہے۔ تو اس سے اہل علم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جس کو اللہ کھلا پلا رہا ہے آپ کیوں روکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کو یاد آئے گا تو پھر اس کے لیے واجب ہے کہ اس کے منہ میں جو کچھ ڈالا ہے وہ کلی کر دے، اور اگر لقمہ ڈالا ہے تو اس کو بھی باہر پھینک دے اور اپنے منہ کو فوراً صاف کر لے۔ لیکن اگر اسے یاد نہیں آتا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اللہ رب العزت کھلا پلا رہا ہے، تو جسے اللہ رب العزت خاص کرم کر رہا ہے کہ اس کا روزہ بھی ہو رہا ہے اور کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، تو ہمیں کیوں روکنا چاہیے؟ اسے ہمیں نہیں روکنا چاہیے۔ اسے جب یاد آئے گا تو پھر وہ جو ہے چھوڑنے کا مکلف ہو جائے گا، فوراً چھوڑ دے گا۔ سوال کیا گیا ہے عمار طور بھائی کی طرف سے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی باہمی رضامندی سے اگر تعلقات قائم کر لیں تو پھر کفارہ جو حدیث میں آیا ہے دونوں پر ہوگا یا صرف مرد پہ ہوگا؟ جبکہ دونوں رضامندی سے کر رہے ہیں، دونوں کا اس میں حصہ شامل ہے، تو پھر کفارہ کس پہ ہوگا؟ دیکھیے محترم، یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ عموماً رضامندی سے ہوتے ہیں، زبردستی تو نہیں ہوتے، لیکن کفارہ صرف مرد پہ ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اور اس نے عرض کیا کہ میرے ساتھ میں یہ کر بیٹھا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ رضامندی تھی یا رضامندی نہیں تھی، یقیناً رضامندی ہی ہوتی ہے نا، رضامندی کے بغیر تو پھر جبر اور ظلم ہوتا ہے، تو رضامندی کے ساتھ ہی کیا، تو دونوں پر کفارہ نہیں، کفارہ صرف مرد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی غلام ہے؟ کیا آپ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سے پوچھا، یہ نہیں آپ نے پوچھا کہ تم اور تمہاری بیوی آپ دونوں کیا غلام آزاد کر سکتے ہو کہ نہیں، دونوں روزے رکھ سکتے ہو کہ نہیں، دونوں کھانا کھلا سکتے ہو کہ نہیں۔ کفارہ صرف مرد پر ہوگا، کیونکہ شریعت نے ہمیں صرف یہی بتایا ہے کہ کفارہ مرد پر ہے۔ سوال کیا گیا ہے یاسین ڈار کشمیری بھائی کی طرف سے، وہ پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم رمضان میں شیاطین قید ہونے سے کیا مراد ہے؟ رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں، لوگ جرم کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر شیاطین تو قید ہوتے ہیں تو جرم کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو آپ قرآن کریم پڑھیں، سورۃ الناس آخری سورت جو ہے، اللہ رب العزت نے شیاطین کا ذکر کیا ہے اور آگے فرمایا من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ان شیطان محنت کر کر کے بعض انسانوں کو بھی شیطان بنا دیتا ہے، وہ اپنی صورت میں اور شکل میں انسان نظر آتے ہوتے ہیں اور حقیقت میں اور اپنی اندر کے حساب سے وہ شیطان بن چکے ہوتے ہیں۔ تو من الجنۃ والناس، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ تو جو شیطان بن چکا ہے وہ شیطان کا کام کرے گا، شیطان اگرچہ جکڑا ہوا ہے تو وہ اس کی جگہ پہ کام کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جب پورا سال محنت کر چکا ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ شیطان اگر نہیں بھی زور لگا رہا تو انسان اسی روٹین میں کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھے، جیسا کہ پنکھا چل رہا ہوتا ہے نا، آپ بٹن بند کر دیتے ہیں یا پیچھے سے پاور آف ہو جاتی ہے، تب بھی تھوڑی دیر پنکھا گھومتا رہتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ 11 مہینے جو انسان کو اس نے اپنی پٹی پڑھائی ہے شیطان نے، اب شیطان کے زور کے بغیر بھی وہ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ ایسا کر بیٹھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، صحیح بخاری میں 3277 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ عام لفظ آیا ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، کوئی تخصیص ایسی نہیں ہے کہ سارے کے سارے شیاطین کو قید کیا جاتا ہو، جبکہ دوسری حدیث میں یہ تصریح ہے کہ بڑے بڑے جو شیاطین ہیں، بڑے بڑے سرکش شیاطین، ان کو باندھا جاتا ہے، ان کو جکڑا جاتا ہے، چھوٹے موٹے جو شیطان یا شتونگڑے ہوتے ہیں وہ موجود ہی ہوتے ہیں اور وہ بھی انسان کو وسوسے تو دلا ہی سکتے ہیں اور گناہ کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سنن نسائی کی 2108 نمبر حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ رمضان میں تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ویصفد فیہ کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان یعنی بڑا شیطان جو ہے وہ اس میں جکڑ دیا جاتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات ایک پکارنے والا یعنی فرشتہ پکارتا ہے، یا طالب الخیر ہلم، اے نیکی کو طلب کرنے والے آؤ نیکی کرو، وَيَا طالب الشر امسک، او برائی کرنے والے رک جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ شیاطین جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں وہ قید ہوتے ہیں۔
تو گناہوں میں نمایاں کمی نظر آتی ہے ہمیں رمضان مبارک میں۔ آپ مسلمانوں کے علاقوں میں دیکھیں، نماز پڑھنے والے زیادہ، قرآن پڑھنے والے زیادہ، درود سننے والے زیادہ، سگریٹ پینے والے کم اور شراب پینے والے کم، اور یہ لوگوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، اور اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے پاپی جو پوپ ہیں وہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے آزاد ہی رہتے ہیں، اور وہ بھی انسانوں کو گناہوں کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ من الجنۃ والناس، شیاطین تو انسانوں میں سے بھی بعض شیاطین بن چکے ہوتے ہیں، لہٰذا جو انسان ہیں شیاطین وہ بھی اس طرح کی کاروائیاں خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اکساتے ہیں ایسی کاروائیوں پہ۔ خود گانے سنتے ہیں، دوسروں کو بھی بھیج دیے، خود فلمیں دیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی لنک شیئر کر دیا کہ فلاں فلم آئیے دیکھ لو بھی رمضان مبارک میں، تو یہ شیاطین بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کو ان ساری چیزوں کے مطابق سمجھیں گے۔ سلفی ابن احمد سلفی بھائی وہ سوال کرتے ہیں، کیا کسی میت کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو آج آپ اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح آپ میت کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے نا، اسی طرح آپ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، ایک صورت ہے، صرف ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آپ میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ معاملہ ہے کہ میت نے روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ روزہ نہیں رکھ سکی، ایک روزہ یا زیادہ روزہ۔ مرنے والا باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اس نے نظر مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے ایسی نظر ماننے والا اور اپنی نظر پوری نہیں کر پاتا، تو پھر اس کے اولیاء کو حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 1952، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو فوت ہو جائے اور اپنے پیچھے روزے جو اس پر فرض تھے وہ چھوڑ جائے، اس کے ولی اس کی طرف سے روزے رکھیں گے۔ اس سے مراد نظر کے روزے ہیں، عام روزے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو بیان کر رہی ہیں، اور خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ اگر رمضان مبارک کے روزے رہ گئے ہیں تو آپ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے، روزے نہیں رکھیں گے۔ رمضان مبارک کے روزے کسی میت کے رہ گئے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث اس کی طرف سے اس کے روزوں کی ادائیگی چاہتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے فدیہ دیں گے، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں گے۔ تو روزے رکھنے کب ہیں؟ خود وارث نے یا پیچھے جو موجود ہیں اولاد ہے اس نے اپنے فوت ہونے والوں کی طرف سے، وہ اس صورت میں ہے جب وہ نظر کے روزے ہوں، جیسا کہ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی یہی حدیث صحیح بخاری کی کہ جو فوت ہو جائے اور اس پہ ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی روزے رکھے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا فی النظری، یہ جو آپ کا فرمان ہے یہ نظر والے روزوں کے بارے میں ہے، رمضان والے روزوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ احمد بن حنبل، یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا بھی ہے، یہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا بھی ہے، اور دیگر احادیث سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ رمضان کے روزوں کے بارے میں نہیں، وہ نظر کے روزوں کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور سوال کرتی ہے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، وعلیہا صوم نظر، ان کے ذمے نظر کے روزے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کی طرف سے روزے رکھیں اپنی والدہ کی طرف سے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر کے روزوں کے بارے میں یہ حکم ہے کیونکہ واضح الفاظ ہیں وعلیہا صوم نظر۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں کہ ان سے پوچھا گیا نظر کے روزے اگر کسی میت پر ہوں تو کوئی رکھ سکتا ہے، تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے بھی اس کو مخصوص کر کے فرمایا کہ یصام عنہ النظر، نظر کے روزے اس کی طرف سے صرف رکھے جا سکتے ہیں، نظر کے علاوہ روزے رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک تو احادیث میں بھی نظر کے روزوں کے بارے میں تصریح آتی ہے کہ نظر کے روزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ روزے رکھو۔ جو حدیث مطلق آئی ہے اس کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ خود یہ فتویٰ دیتی ہیں کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ میت کی طرف سے نہیں رکھے جا سکتے، وہ صرف نظر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر فوت ہونے والے کے ذمے نظر کے روزے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ عام روزے آپ کہیں کہ رمضان کے روزے رہ کے وہ ہم رکھیں،
جب رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے تو عام روزے کیسے کہتے؟ کوئی نفلی روزے رکھنا شروع کر دے اپنے باپ کی طرف سے یا فوت شدہ ماں کی طرف سے یا دادا نانا کی طرف سے، تو اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل غیر شرعی کام ہے۔ سوال کیا گیا ہے، محمد شارق یا شارق محمد نامی کوئی بھائی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ نفس پر قابو اور فحش خیالات سے بچاؤ کا کوئی نبوی طریقہ بتا دیں۔ دیکھیے محترم بھائی، ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور اس کو رہنمائی مختلف دی جاتی ہے، اس کے معمولات کیا ہیں، اس کا کام کاج کیا ہے، اس کی صحبت کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، کس علاقے میں رہتا ہے، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر کوئی رائے دی جاتی جو بہتر ہوتی ہے اس شخص کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص نے آ کے پوچھا سب سے بہترین اسلام کا کام کون سا ہے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کھانا کھلانا بتا دیا، کسی کو آپ نے سلام کرنا بتا دیا، تو مختلف چیزیں ہیں، تو ہر شخص اس کے حساب سے بتایا جائے گا تو تب اس کے لیے بہتر ہوگا۔ عمومی اوورآل اگر ہم بات کریں تو فحش خیالات وغیرہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑنا ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور سمجھ کر پڑھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ ایک نماز کی پابندی کرنا ہوگی، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ بے حیائی اور برائی سے آپ روکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی صحبت کو درست کریں، جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اگر وہ لوگ ان چیزوں کے عادی ہیں تو ظاہر ہے آپ میں بھی یہ چیزیں چلی جائیں گی، اور اگر آپ ان چیزوں کا اس صحبت کا خیال کریں گے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، برے لوگوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے خیالات بھی آہستہ آہستہ اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے آٹومیٹکلی یہ چیز۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ ایسے اہل علم جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، بزرگ لوگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت بھی کچھ گزارا کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں تاکہ آپ کی دنیا بھی سنورے اور آپ کی آخرت بھی سنورے۔ اس قسم کے جو خیالات ہیں یہ آپ کی دنیا کو بھی تباہ کرتے ہیں، آپ کی تعلیم پر بھی اثر انداز ہوں گے، آپ کی صحت پر بھی اثر انداز ہوں گے، اور باقی جو معاملات ہیں معاشرتی ان چیزوں پر بھی آپ کے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے خیالات پاکیزہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی تعلیم بھی بہتر ہوگی، آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، آپ کے معاشرتی معاملات، آپ کا میل جول دنیا میں، آپ کا امیج بھی اچھا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، لہٰذا اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر اگر آپ نوجوان ہیں تو شادی کریں، اگر آپ نے شادی نہیں کی ہے تو پھر روزوں کو لازم پکڑیں، عام دنوں میں بھی ایک روزہ چھوڑیں ایک رکھیں، ایک روزہ چھوڑیں ایک رکھیں، کثرت سے نفلی روزے رکھیں تاکہ آپ گناہوں سے بچ سکیں۔ نوجوان گناہوں سے نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ دو آپشنز میں سے ایک آپشن اختیار کر لے، یا شادی کر لے یا پھر کثرت سے نفلی روزے رکھے۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اور نوجوانوں جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے، طاقت ہے، شادی کرے فوراً۔ اور ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو شخص طاقت نہیں رکھتا شادی کرنے کی، فعلیہ بالصوم، وہ روزے کو لازم پکڑ لے، وہ لازمی روزہ رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، شادی کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ شادی کرنے سے انسان کی نظروں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کا کردار بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، ابھی نہیں کر پاتا، کسی بھی وجہ سے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کو لازم پکڑے۔ یہ روزے اس کے لیے گناہوں سے ڈھال بن جائیں گے، گناہوں کے لیے ایک رکاوٹ بن جائیں گے، لہٰذا یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ پر قابو بھی پا لیں گے اور برے خیالات سے انشاءاللہ بچ بھی جائیں گے۔ عبداللہ انصاری بھائی نے سوال کیا ہے کہ سحری کے وقت ہم کس اذان کو فالو کریں؟ کوئی 2 منٹ پہلے کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی 3 منٹ بعد کہہ رہا ہوتا ہے، 8-10 منٹ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر کیا اذانوں کے مکمل ہونے تک کھاتے پیتے رہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ ہم پہلے کلیئر کر چکے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہو جائے، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا، فجر کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک لقمہ بھی آپ لیں گے تو آپ روزہ توڑ دیں گے، جان بوجھ کے آپ نے بالکل ایک لقمہ بھی نہیں لینا۔ جیسے ہی وقت ختم ہو آپ فوراً کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اگر اذان پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں تو سب سے پہلی اذان جو
ہوتی ہے. جس طرح افطاری میں آپ کرتے ہیں پہلی اذان ہو گئی تو ٹھیک ہے مولوی کے ذمہ ہے نا, اس نے اذان دے دی, ہم نے افطار کرنا ہے, تو سحری بھی آپ ایسے ہی کریں. اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, آپ کے پاس آئی فون ہے, اسمارٹ فونز ہیں دیگر کمپنیوں کے, اس میں یہ فیسلٹیز موجود ہیں. آپ کے پاس ٹائم ایکوریٹ آ رہا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ 10 منٹ اذانوں کے پیچھے چلیں اور دیکھیں کس کی اذان, آپ دیکھیں کس کی اذان ٹائم پہ ہو رہی ہے, بس اس کو کنسیڈر کریں کہ اس کی ٹائم آج اذان ٹائم پہ ہوئی ہے. آپ نے اپنی سحری افطاری جو ہے وہ اپنے جو صحیح ٹائم آپ کے پاس موجود ہے اس کے مطابق کرنی ہے. یہ اس دور کی باتیں ہیں جب لوگوں کے پاس ایسے آلات نہیں تھے, یا ہر بندہ پرکھ نہیں سکتا تھا, ایک بندہ دھیان رکھتا اور جیسے ہی وقت ہو جاتا اذان دیتے سب کو پتہ چلتا. تو آج بھی اگر ایسا ہو, کوئی شخص انتہائی اہتمام کرتا ہے, کوئی مسجد کوئی ادارہ, تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائم سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں, وہ بھی انسان ہیں, کسی وجہ سے خطا کر سکتے ہیں, تو آپ نے اپنے ٹائم پہ اپنی سحری افطاری جو ہے سحری کو ختم کرنا ہے اور افطاری کو شروع کرنا ہے بالکل ٹائم پہ. اور اذان کے دوران آپ افطاری تو کر سکتے ہیں کہ اذان ہوئی ہے تو افطاری کا وقت شروع ہوا, آپ کرتے رہیں, لیکن سحری اذان کے دوران آپ نہیں کر سکتے. اس پر ہمارا اسپیشل کلپ موجود ہے, اس میں ہم نے یہی بتایا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ اذان کے دوران کھاتے رہو اور پھر 10 منٹ کھاتے رہو. 1 سیکنڈ بھی آپ نہیں کھا سکتے. جیسے ہی اذان کی آواز شروع ہوئی ہے 1 سیکنڈ بھی اوپر آپ نے نہیں کرنا, جیسے ہی ٹائم ہوا ہے بس ختم, آپ نے اس کے بعد کھانا پینا بند کر دینا ہے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کراچی سے, وہ کہتے ہیں کہ بالوں کو کلر لگانا کیسا ہے؟ میری عمر 32 سال ہے, میرے بال وائٹ ہو چکے ہیں, تو بالوں کو کلر لگانا جائز ہے بلکہ مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے, یہ حکم وجوبی نہیں ہے. دیگر قرائن سے, دیگر احادیث سے اور سلف کے فہم سے ہمیں یہ معلوم ہوا, صحابہ تابعین اور ائمہ دین کے فہم سے, کہ یہ فرض واجب نہیں ہے. اپنے بالوں کو رنگنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا ہے, استحبابی حکم ہے, بہت بہتر ہے, ثواب کا کام ہے کہ جب آپ کے بال سفید ہو جائیں تو آپ ان بالوں کو رنگیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا رنگنے میں کوئی خاص کلر ہے یا کسی خاص کلر سے منع کیا گیا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض کر دیں کہ رنگنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل وہ مہندی کلر ہے, مہندی کلر. اور اس کے بارے میں سنن نبی داؤد میں 4205 نمبر حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسن ما غیر به هذا الشیب الحناء والکتم, کہ سب سے بہترین چیز جس سے آپ کے سفید بالوں کو رنگا جائے وہ مہندی میں کتم بوٹی کو ملا کر جو کلر بنتا ہے وہ ہے. تو یہ مہندی کلر تقریباً یہ سب سے بہترین ہے آپ کے بالوں کو رنگنے کے لیے. لیکن کوئی بھی کلر لگانا حرام نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی خاص کلر بتا دیا گیا ہو کہ یہ کلر لگانا حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالا کلر, بعض اہل علم اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا یہ ناجائز ہے, کالا کلر بالوں کو نہیں لگایا جا سکتا. اس حوالے سے سب سے پہلی جو کریٹیکل حدیث ہے, جو بہت ہی جسے آپ سمجھ لیں جسے وعید بنا کر پیش کیا جاتا ہے, وہ ہے سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنۃ, کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے, وہ اپنے بالوں کو سیاہ کرتے ہوں گے, سیاہ رنگ لگاتے ہوں گے اپنے بالوں کو. یاد رکھیں کہ اس حدیث سے بالوں کو سیاہ کرنے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی, اس سے حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تو ایک محض نشانی بیان کی گئی ہے. یہ بالکل ایسے ہی اہل علم کے اقوال میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. امام ابو بکر بن ابی عاصم ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ, جو 287 ہجری میں فوت ہوئے, 3 صدی ہجری کے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں, فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ان سے نقل کیا ہے کہ لا دلالۃ فیہ علی کراہۃ الخضاب بالسواد, کہ اس حدیث میں سیاہ رنگ لگانے کی کوئی حرمت کی دلالت نہیں ہے, بلکہ یہ تو خبر دی گئی ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے, ان میں ایک نشانی یہ ہوگی, جیسا کہ خوارج کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنے سر منڈاتے ہوں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں جو بھی سر منڈائے وہ خارجی ہو جائے گا یا سر منڈانا حرام ہو گیا ہے, یعنی ان کا جرم اور ہے, ایک نشانی کے طور پر بتایا گیا کہ یہ ان کی ایک خاص نشانی ہوگی.
تو وہ لوگ بھی ایک خاص نشانی ان کی ہوگی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی اور ان سے بھی پہلے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکل الاثار میں، یہ 321 ہجری میں فوت ہو گئے ہیں، 4 صدی ہجری کے امام ہیں امام طحاوی، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ کالا رنگ لگانا حرام ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جو 6 صدی ہجری کے 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں کہ یاد رکھیں صحابہ کرام کی ایک جماعت سے، ایک صحابہ کرام سے کالا کلر بالوں کو لگانا یہ ثابت ہے، اور پھر تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ایسا کرتی تھی۔ بعض لوگوں نے اس کو سمجھا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور اس میں شاید دھوکہ ہے، تو اور اس پر کوئی وعید صادق آتی ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں تو اس سے مراد یہ لوگوں کی ایک خاص نشانی ہے، ایک خاص نشانی ہے ان لوگوں کی، ایسا نہیں کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا رہے ہوں گے۔ اسی طرح شارح ترمذی علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی تحفۃ الافظی جو ان کی مشہور ترین شرح ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فالاستدلال بهذا الحدیث علی کراہۃ الخضاب بالسواد لیس بصحیح، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے کالا رنگ لگانا، اس کو مکروہ کہنا اور یہ استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ غیر صحیح استدلال ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ کالا رنگ لگانا حرام ہے۔ اور ایک اور حدیث اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم کی، کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے موقع پہ لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، اٹھا کے لایا گیا، ان کے بال سارے سفید تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالوں کو رنگ لگا دو، ہاں کالے سے بچنا۔ تو یہ کالے سے بچنے کا جو حکم ہے یہ تحریمی نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنے بوڑھے تھے بیچارے، چل پھر نہیں سکتے تھے، وہ اگر کالا رنگ لگائیں گے تو ویسے ہی عجیب سا لگے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جن میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین نواسہ رسول رضی اللہ عنہ، وہ سیاہ رنگ لگایا کرتے تھے اپنے بالوں کو۔ یہ صحیح بخاری میں 3748 نمبر پہ موجود ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یہ بھی نواسہ رسول ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ المعجم الکبیر طبرانی میں 2535 نمبر حدیث ہے، یہ کالا رنگ لگاتے تھے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور المعجم الکبیر میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ شاگرد بتاتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ کالا رنگ لگا رہے تھے، بلکہ ایک روایت میں الفاظ میں سخت کالا رنگ لگاتے تھے وہ۔ لہٰذا کالا رنگ لگانے سے آپ کسی حرمت کا یا حرام کام کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اچھی ہے، بہتر بات ہے، مستحب ہے کہ آپ مہندی کلر لگائیں، لیکن کوئی اور کلر لگانا بھی بالکل جائز ہے، اس کو حرام کہنا تو بالکل درست نہیں، کیونکہ کسی حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی ایک جماعت آپ حدیث کی اور آثار کی کتابوں میں دیکھیں گے، آپ کو ڈھیروں ایسی روایات ملیں گی۔ اگر یہ حرام ہوتا تو یقیناً مسلمان صحابہ کرام اور تابعین کی اتنی بڑی جماعتیں اس میں ملوث نہ ہوتیں، کسی ایک سے غلطی ہوتی بھی تو دوسرے تنبیہ کرتے بھی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، آپ نہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب آخری سوال ہم لیتے ہیں، چھوٹا سا سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ عورت ننگے سر کھانا پکا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ننگے سر اگر کوئی عورت کھانا پکائے گی تو اس کے بال کھانے میں چلے جائیں گے، آٹا گوندے گی تو روٹی سے نکلیں گے، کھانا پکائے گی تو سالن سے نکلیں گے، تو یہ مسئلہ تو ہو سکتا ہے، شرعی کوئی مسئلہ نہیں۔ ظاہر عورت اپنے گھر میں ہے، محرم اس کا خامند ہے، اس کی اولاد ہے وہاں پر، یا اس کے بھانجے بھتیجے ہیں، تو یہ لوگ تو اس کے محرم ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اس کو سر پہ دوپٹہ لینا کوئی لازم نہیں ہے، وہ دوپٹے کے بغیر بھی گھر میں گھوم پھر سکتی ہے اور دوپٹہ اتار کے بھی کھانا پکا سکتی ہے۔ ننگے سر کھانا پکانے کی کوئی شرعی حرمت تو نہیں ہے۔ البتہ یہ اب آپ دیکھیں کہ حکومت بھی پابند کرتی ہے ہوٹلوں وغیرہ پہ کہ لازم ہے کہ جو وہاں کام کرنے والے شیفز ہیں یا پھر دوسرے ویٹرز ہیں، ان کے سر پہ بھی انہوں نے وہ ٹوپی نما ایک چیز ڈالی ہوتی جالی سی، تاکہ ان کے بال کھانے میں نہ گریں۔ تو یہ صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے، تو یہ اہتمام گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ تو اس روح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو ننگے سر کھانا نہیں پکانا چاہیے کہ کھانے میں بال نہ پڑ جائیں،
شرعی مسئلہ کوئی نہیں ہے، شرعاً اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ سر ڈھانپ کے پکائے یا سر سے دوپٹہ اتار کے پکائے۔ ہاں اگر وہاں غیر محرم موجود ہیں تو پھر تو اس کو پردے کے سارے احکامات ویسے ہی فالو کرنے ہوں گے، اس میں کھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیر محرم کی موجودگی میں کھانا پکانا ہو یا نہ پکانا ہو، اس کو اپنا سارا جسم ڈھانپنا پڑے گا۔